इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जाम साहब, आपने अभी बात की कि पहले वाले जो आए वज़ीर आज़म या मुल्क के सरबराह, तो उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक हमारे सिस्टम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक उसमें आपको नज़र आती है कि क्यों उन्होंने बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी। अगर मैं भी आऊँ प्राइम मिनिस्टर बनूँ और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं वो काम करूँ इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूँगा, क्योंकि बलूचिस्तान से तो मैं इलेक्शन नहीं जीतने लगा। तो मैं ये सोचूंगा कि बजाय बलूचिस्तान में जाने के लिए मैं क्यों ना लंदन में जाके अपना इस गर्मियाँ गुजारूं और हैरिड्स में शॉपिंग करूं। तो मैं जो इतनी मेहनत से मैंने करप्शन का पैसा बनाया होगा वो मैं वहाँ खर्च करूं, बजाय मैं यहाँ के बलूचिस्तान में आपकी टाइम स्पेंड करूं। तो लिहाजा एक नवाज़ शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23, एक दफ़ा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरिड्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ ज़रदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुंचा जिधर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो ज़रूर बलूचिस्तान का सोचेगा। अगर वो कोई इलेक्शन का सोचेगा, तो वो सोचेगा कि फैसलाबाद डिवीज़न, सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न में बलूचिस्तान से ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, तो वो वहीं तवज्जो दे दे, वो पास भी है। तो ये हमारी बदकिस्मती से जिस तरह हमारा मुल्क इवॉल्व किया है, ये बहुत बड़ी हमारी, अगर आप देखें कि हमारे इलाके पीछे रह गए हैं। अब फाटा सारा कबायली इलाके के अंदर, जिस तरह बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीनिंग कि कितना इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया गया, तो आप देखेंगे ये सारे इलाके पीछे रह गए। नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे, उधर किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उधर से भी इलेक्शन किसी ने नहीं जीतना था। तो वो सिर्फ उन एरियाज़ को देखते थे, वो कैलकुलेट करते थे कि 5 साल में मैं ये इलाके, इधर मैं पैसा खर्च करूँ, इधर से मैं जीतूँगा, फिर वापस वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर वो सारे पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते तो वो शायद अभी भी वज़ीर आज़म बने रहते, क्योंकि मुल्क सारा इकट्ठा मुल्क उठता है। ये नहीं होता कि एक छोटा सा इलाका उठ जाए और बाकी मुल्क पीछे रह जाए। मुल्क, कौमें तरक्की इस तरह करती हैं कि वो हर कौम, मसलन बलूचिस्तान में कोई एडवांटेज है, यहाँ के आपकी मदनियात सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब में गंदम है, वो ब्रेड बास्केट है। कराची, सिंध जो है, कराची हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है। नॉर्दर्न एरियाज़ वो टूरिज़म के लिए, और फिर पख्तूनख्वा में टूरिज़म। तो हर इलाके की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो मुल्क कैसे आगे बढ़ता है? जब सारा मुल्क मिल के मुख्तलिफ़ जो एडवांटेजेस मुख्तलिफ़ इलाकों के होती हैं वो सब मिला के मुल्क ऊपर उठ जाता है। तो जब आप तवज्जो नहीं देते मुल्क की तरफ, तो आप थोड़े इलाके आप पैसा खर्च कर देते हैं, वो थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेकिन मुल्क आगे नहीं जाता। तो बलूचिस्तान, मैंने हमेशा ये सोचा था कि अल्लाह ने जब भी हमें मौका दिया तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है। तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फ़िक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं।
میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں، لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں، سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا، اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا۔ جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا، اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں، یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکیج دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو، لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کی اب تک، اور یہ ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی۔ ایک تو ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لگے، چائنیز کے ساتھ مل کے بھی ایک 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں، آپ کی نرسز بھی ٹرین ہوتی ہیں، تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہاسپٹل علاج کرتا ہے، وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے اس کے بعد۔ پھر جو جام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ، ان کی صرف روزگار ہی ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں، اور یہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں۔ تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فورن ٹرالرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دیا، اور وہ جو چائنیز ٹرالر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو کوئی اس چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر یہاں فشنگ کرے، ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ ہم پاکستانی کوئی چیز چائنا میں اللیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں، اور ہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو ان کو کوئی اعتراض اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو محنت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے۔ ایک ہم نے قرضے دیے ہیں کامیاب جوان میں، ہم نے 10 ارب روپے کے قرضے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کا جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا۔ تو اس میں سے اب تک ہم نے 10 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا، اس میں سے 5 ارب روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں کہ مچھلی پکڑنے والوں کے لیے قرضے دے چکے ہیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ، یعنی ہم سستے قرضوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں۔ تو ہم نے اپلیکینٹس مانگے ہیں، 4000 گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، اس میں سے ہم نے اب 200 ایکڑ زمین کی نشاندہی کی ہے، جس میں سے 2500 گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے۔ پھر ہم نے اسکالرشپس کا پروگرام رکھا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہم اسکالرشپس دیں، یہ احساس پروگرام کے نیچے
جو ہمارا بہت بڑا احساس کا پروگرام ہے، اس میں اب تک ہم نے جو ہمارے پروگرام میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ 4698 نوجوان ہیں جن کو ہم احساس کی اسکالرشپس دے رہے ہیں. اور پھر ہماری یہ کوشش ہے کہ جو کمیونیکیشن، دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بلوچستان کا ہے، کمیونیکیشن اتنا بڑا علاقہ ہے، آبادی پھیلی ہوئی ہے یہاں، ان کو پہنچنے کے لیے کنیکٹیوٹی کا بڑا ایشو ہے. تو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 3G 4G جو کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بلوچستان میں ساری جگہ پھیلا دیں، تاکہ لوگوں کے لیے اس سے فائدہ یہ ہوگا آگے جا کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، خواتین گھر میں بیٹھ کے روزگار اپنا کما سکتی ہیں. تو یہ ہمارا اگلا ہے کہ ہم کور کریں. تقریباً اب تک میرے خیال میں 40% تک ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے. لیکن ہم پورے بلوچستان تک 3G 4G کی کنیکٹیوٹی انٹرنیٹ کی کرنا چاہتے ہیں، جس سے بالکل ایک سارے علاقے کے اندر ایک انشاءاللہ ہمارے یوتھ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز مل جائیں گی. میں آخر میں آپ سب کو ایک چیز پھر سے اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہر سال ہمارا انشاءاللہ ہماری اکانومی جیسے جیسے اٹھ رہی ہے، ہماری آمدنی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، ہم بلوچستان کے لیے، میں جام صاحب آپ کو بھی اشور کرتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے لیے ہر سال اپنی کنٹریبیوشن بڑھاتے جائیں گے. اور اس لیے بڑھاتے جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان سے جو احساس محرومی ہے، جو پیچھے رہ گئی ہے، جو باقی ملک آگے چلا گیا اور جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے، ہم بھی آپ کے لیے کریں گے. اور دوسرا یہ جو سی پیک ہے، یہ اصل میں سب سے زیادہ فائدہ سی پیک کا بلوچستان کو ہے. آپ دیکھتے رہیں گے کہ جیسے جیسے یہاں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، جیسے جیسے یہاں انویسٹمنٹ ہوتی جائے گی، انڈسٹری آئے گی یہاں، تو سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. اور خاص طور پہ گوادر کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کا بالکل یہ علاقہ بدل جائے گا. اور یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ اب یہ ہوگی ڈیولپمنٹ تو یہاں کے لوگوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں سوئی گیس جب نکلی تو وہ جو علاقے میں لوگ تھے ان کے اوپر تو کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں، وہ ساری پاکستان میں وہاں سے گیس نکل کے سارے پاکستان میں گئی، لیکن وہاں مقامی لوگوں کو تو بہت کم فائدہ ہوا. تو یہ اب جو تاریخ سے ہم نے یہ جو اس ناانصافی سے چیز سیکھی کہ آگے سے یہ ابھی کبھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہم یہ انشور کریں گے کہ مقامی لوگوں کو پوری طرح فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.